بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، بانی متحدہ جناب الطاف حسین پر جو برطانوی عدالت میں مقدمات درج کیے گئے تھے، ان مقدمات میں باعزت طور پر بری ہونے کے بعد نہ صرف لندن میں اس کا جشن منایا جاتا رہا، بلکہ ہفتے اور اتوار کے روز کراچی سمیت پورے سندھ میں الطاف حسین پر قائم مقدمات میں ان کی باعزت بری ہونے پر خوشیوں کا اظہار کیا گیا۔ مختلف جگہوں پر ریلیوں کا انعقاد کیا گیا، جلوس جلسے نکالے گئے اور پورے سندھ میں اس کا سلسلہ 2 دن تک جاری رہا۔ اگرچہ ہفتے کے روز متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان نے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے کارکنان کو سے اپیل کی تھی کہ وہ مکہ چوک پر جمع ہوں، وہاں سے ریلی کا انعقاد کیا جائے گا اور یہ ریلی پورے شہر میں گشت کرے گی، لیکن ہفتے کے روز مکہ چوک پر رینجرز اور پولیس کی موجودگی کے باعث وہاں یہ ریلی کا انعقاد نہیں ہو سکا۔ لیکن شہر کے مختلف علاقوں میں اس ریلی کا انعقاد کیا گیا، چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگز ہوئیں، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ اس کے علاوہ حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکھر میں بھی یہ جشن منایا جاتا رہا اور یہ سلسلہ 2 دن تک جاری رہا۔ اس سے قبل 2 روز قبل یعنی بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب مکہ چوک پر پاکستان پیپلز پارٹی کے بعض کارکنان نے پیپلز پارٹی کے جھنڈے لگا کر کوئی شرارت کرنے کی کوشش ضرور کی، لیکن پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری نے انہیں اس سے باز رکھا اور وہاں متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف بھی نعرے لگائے گئے، الطاف حسین کے خلاف بھی نعرے لگائے جاتے رہے اور متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کو مشتعل کرنے کی کوشش بھی کی جاتی رہی، لیکن پولیس اور رینجرز کی موجودگی کے باعث وہاں کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ لیکن 2 روز کے بعد ہی جب متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کا وہاں ریلی انعقاد کیے جانے کا اعلان کیا گیا تو رینجرز اور پولیس کی موجودگی کے باعث ریلی کا وہاں سے انعقاد نہ ہو سکا۔ اس طرح سے ریلی شہر کے مختلف علاقوں سے نکالی گئی اور مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی وہ مختلف جگہوں پر لوگوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ اب یہ جو پیپلز پارٹی کے کارکنان کی جانب سے مکہ چوک پر جس قسم کی شرارت کرنے کی کوشش کی گئی، یہ ایک دفعہ ماضی میں اس سے قبل بھی ہوتا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعلیٰ اس کا نوٹس لیتے، پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا کہ شہر کے اس ماحول کو کیوں خراب کیا جائے، کیوں یہاں ایک مرتبہ پھر اس شہر کو لسانیت کی طرف دھکیلا جائے، یا پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان جو ماضی میں حالات رہے ہیں اور حالات اس قدر خراب تھے کہ ایک دوسرے کے کارکنان کو ماضی میں اغوا کیا گیا تھا اور اغوا برائے تاوان کے سلسلے میں اور وہ جب اغوا کیا گیا تھا تو دونوں طرف سے کارکنان اغوا کیے گئے تھے، پھر کارکنان کے تبادلے ہوئے تھے، تو اس حد تک ماحول ماضی میں خراب ہو چکا تھا۔ تو پیپلز پارٹی اس گورنمنٹ میں ہے، ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ وہاں کے جو اس علاقے کے عہدیدار ہیں یا جو ضلع کے عہدیدار ہیں ان کو معطل کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کیوں کی جاتی رہی۔ لیکن ماضی کے لوگ جو ہیں وہ اس بات کی گواہ ہیں کہ ماضی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس قسم کی حرکتیں کی ہیں۔ جب 1994-95 میں مراد علی شاہ کے والد صاحب وزیر اعلیٰ سندھ تھے، عبداللہ شاہ صاحب، انہوں نے بھی کچھ قوم پرستوں کو اور کچھ ٹانگا پارٹیوں کو جمع کر کے 90 پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہاں نعرے لگوائے گئے تھے الطاف حسین کے خلاف، اس وقت آپریشن بھی کیا جا رہا تھا متحدہ کے خلاف، اور ان لوگوں نے اس وقت بھی 90 میں گھسنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت چونکہ فوج موجود تھی اور فوج نے ان تنخواہ دار جن لوگوں نے بعد میں اس احتجاج کے عوض وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جا کر چیک وصول کیے تھے، اپنی مزدوری وصول کی تھی، ان لوگوں کو گھسنے نہیں دیا گیا اور 90 سے ان کو دور رکھا۔ اس وقت بھی حالات ایسے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور ایک مرتبہ پھر ایسے ہی حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن بہرحال رینجرز اور پولیس نے اپنی پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان حالات کو، اس ماحول کو، اس لسانیت والے ماحول کو روکنے کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے، اور اس طرح سے MKM کے کارکنان کا صبر بھی کام آیا، ان لوگوں نے بھی اپنی صبر کا مظاہرہ کیا۔ بانی قائد الطاف حسین نے برطانوی عدالت سے باعزت بری ہونے کے بعد پہلی مرتبہ بعض اپنے سیاسی کارکنان اور لندن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے
اپنے باغی متحدہ قومی موومنٹ کے باغی رہنماؤں کو پیغام دیا ہے کہ وہ ان کا اب متحدہ قومی موومنٹ سے کوئی تعلق نہیں. اب متحدہ قومی موومنٹ میں ان لوگوں کی ضرورت نہیں جو مشکل وقت میں ہمیں چھوڑ گئے تھے. ان کا کہنا تھا کہ میرے لیے وہ ساتھی قابل احترام ہیں جن لوگوں نے خاموشی اختیار کی، اس کڑے وقت میں میرے ساتھ کھڑے رہے، اور ان لوگوں کو قبول نہیں کیا جائے گا جو اس کڑے وقت میں ہمیں چھوڑ گئے تھے، یا ہم سے یا 90 سے ناتا، جن لوگوں نے ناتا توڑ لیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ ہم ان کے لیے عام معافی کا اعلان کرتے ہیں، لیکن وہ برائے کرم ہم سے دور رہے، اور ہماری اس متحدہ قومی موومنٹ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے اس موقع پر اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغام دیا. ان کا کہنا تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے پوری طرح سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بھی پوری طرح سے ملک میں کرپشن کا خاتمہ کرنا ہوگا، اور وڈیرانہ نظام اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف بھی انہیں اقدامات کرنا ہوں گے. ہمارا بھرپور ساتھ دینا ہوگا. ہم اس وڈیرانہ نظام اور جاگیردارانہ نظام اور کرپشن کے خلاف جو ہے وہ مل کر کام کریں گے. ان کا کہنا تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پوری طرح سے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اسٹیبلشمنٹ ہمیں جاگیردارانہ اور وڈیرانہ نظام کا خاتمہ کرنے میں ہماری مدد کرے. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.